إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. سورہ اعراف آیت نمبر 199. آج 24 اپریل 2016 آپ کے شہر اسلام آباد کی مسجد المسلمین میں مردوں اور عورتوں کا مشترکہ جلسہ کہہ رہے ہیں، اجتماع کہہ رہے ہیں، تربیتی ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر وہ واعظ و نصیحت کرنی چاہیے جو عورتوں اور مردوں کے لیے. تو اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی یہ آیت تلاوت کی ہے، اسی سے شروع کرتے ہیں. رب نے فرمایا هو الذی خلقکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ، ایک نفس آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا. وجعل منها زوجها، پھر آدم علیہ السلام سے اس کی زوجہ اما حوا بنائی. وہ اما حوا مرد سے عورت کو بنانے کا اللہ نے مقصد یہاں بتا دیا کہ کیا مقصد ہے. فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ مرد اس عورت سے سکون حاصل کرے. یعنی اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا ہے، مرد کو عورت کے لیے نہیں بنایا گیا. دوسری آیت سورہ روم میں ہے، رب کائنات نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے نفسوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں پیدا کی، بنائی. کس لیے بنائی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکونت اختیار کرو. وجعل بینکم، اور فرمایا مودۃ ورحمۃ، اور آگے فرمایا یہ بنانے کا مقصد میری آیتوں کا یہ بھی ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت اور شفقت پیدا، تمہارے اندر جو محبت اور شفقت پیدا کی ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر سکو، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر سکو. عورت مرد عورت کے ساتھ جو محبت کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اس رشتے کے ذریعے، وہ شفقت کا جو رشتہ بنایا ہے، اس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل سکو. اب یہاں پر سلسلہ آ گیا محبت کا. تو محبت میں نے جہاں تک سوچا 4 قسم کی ہوتی ہے مرد اور عورت میں، اور محبت ہے نہیں، مرد اور عورت میں. ایک محبت مرد اور عورت میں وہ ہے جو ماں کی بیٹے سے اور بیٹے کی محبت ماں سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی عورت اور مرد کی محبت ہے. دوسری محبت وہ ہے جو بیٹی سے باپ کے ساتھ اور باپ کے بیٹی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ بھی مرد اور عورت کی محبت ہے. تیسری محبت وہ ہے جو بھائی کی بہن کے ساتھ اور بہن کی بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ بھی مرد اور عورت کی محبت ہے. چوتھی محبت وہ ہے جو
شوہر کی بیوی کے ساتھ ہوتی ہے اور بیوی کی شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، یہ چوتھی محبت، لیکن چاروں محبتوں میں فرق ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے چل کر یہ فرمایا سورہ نساء میں، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حکمران بنایا ہے، عورتوں پر امیر بنایا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے آج کل یہ عام میڈیا میں ادھر ادھر یہ شور شرابہ ہو رہا ہے کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے، سب کے ایک حق ہے، ایک وہ حقوق جو اللہ نے بتائے ہیں جب ہم ان کو مانیں گے، ان پر عمل کریں گے تو امن و سکون ہوگا، مرد بھی سمجھ جائے گا، عورت بھی سمجھ جائے گی۔ تو اب یہاں بتایا کہ مرد کو عورتوں پر حکمراں بنایا ہے، اور یہ اس لیے رب نے فرمایا بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے۔ تو یہ مرد کو عورت پر فضیلت ہے کہ اس کو اس کا امیر بنایا، اس کا حکمراں بنایا، اور دوسری وجہ یہ ہے بما انفقوا من اموالهم، کہ وہ مرد جو ہے اپنی بیوی پر اپنے مال خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے بھی۔ اب یہاں پر کچھ باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو امیر اور مامور دونوں انسانی لحاظ سے برابر ہیں، بھئی جیسا امیر ہے مردوں میں جیسا امیر ہے مامور بھی ویسا ہی ہے، ویسا ہی انسان ہے، ویسے ہی ہر چیز ہے، سوچ سمجھ ہے۔ پر بعض جگہ پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ مامور جو ہے امیر سے علم کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے، دولت کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے عمر کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی امیر کا حق امیر کا ہے، مامور کا مامور کا ہے۔ تو اسی طرح سے عورت اور مرد جو آپس میں بنائے ہیں، کچھ بھی ہو لیکن مرد کو عورت پر امیر بنایا ہے، اس لیے امیر کا حق امیر کا ہے، مامور کا مامور کا ہے۔ امیر کو مامور پر فضیلت ہے، مامور نے امیر کی اطاعت کرنی ہے، امیر نے مامور کی اطاعت نہیں کرنی، عورت نے مرد کی اطاعت کرنی ہے، مرد نے عورت کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا فَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، صحیح بخاری، فرمایا گھر کا ہر شخص اپنی اہل اپنی بیوی کا امیر ہے، اپنے گھر والوں کا، اپنی اہل کا، اپنی بیوی کا امیر ہے، اور ہر امیر سے ان کی رعیت کے متعلق جو ہے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن۔ تو آپ عورت سے شوہر کے متعلق نہیں، شوہر عورت کے متعلق اس کے احکامات جو ہیں وہ پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو حکمراں بنایا۔ آگے چل کر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر، یعنی عید الاضحیٰ یا عید الفطر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو عورتوں کی طرف جب پہنچے تو عورتوں سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، عورتوں سے مخاطب ہو کر۔ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے جہنم میں دکھایا گیا اکثریت عورتوں کی، یعنی اکثریت عورتوں کی اکثریت دکھائی گئی جہنم میں۔ تو صحابہ عورتوں نے پوچھا، صحابیہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اس کی دو وجہ ہے، ایک تو تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، لعنا و تکفرنا، ایک تو لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، ایک تم کفر کرتی ہو۔ ایک دوسری روایت میں صحابہ کرام نے پوچھا بکفر اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اپنے شوہروں کا کفران نعمت کرتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عورتیں مجھے اکثر جہنم میں اکثریت عورتوں میں دکھائی گئی 2 باتوں کی وجہ سے۔ لعن طعن واقعی عورتوں کی عادت ہے، کچھ بھی سمجھ رہے تو یہ عادت چھوڑنی چاہیے۔ لعنت تو ایسی بری چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر، ہوا پر، انسان پر، ہر چیز پر کرنے سے منع فرمایا سختی کے ساتھ۔ تو لعنت نہیں کرنی چاہیے، لعن طعن لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی سے اگر کسی بچے کو بھی ڈانٹتی ہے تو بچے کو بھی وہ عورت اگر ڈانٹتی ہے تو اس کو دعائیہ کلمات کہے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھ پر رحم کرے، ایسے الفاظ کہنے چاہیے تو اللہ تیرا بھلا کرے۔ غصے میں یہ الفاظ کہے تو اور بچے کو بھی دعا تو ملے۔ تو بچوں کو بھی بعض عورتیں بڑے غلط لفظ استعمال کرتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ وجہ، اور دوسری فرمایا کہ تم باوجود اس کے کہ مردوں سے، اب عورت اور مرد کا فرق نظر آ رہا ہے کہ تم مردوں سے عقل میں بھی کم ہو، مردوں سے دینداری میں بھی کم ہو، اس کے باوجود تم مردوں کو بے وقوف بنانے میں بڑی مہارت رکھتی ہو۔ بڑی مزے کی بات ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باوجود عقل میں مرد سے کم ہونے کے، باوجود دین میں مرد سے کم ہونے کے، لیکن اچھے خاصے مردوں کو بے وقوف بنانے میں بہت مہارت رکھتی ہو۔ تو عورتوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں سے کس بات میں کم ہے، دین میں کیسے کم ہے، عقل میں کیسے کم ہے؟ آج بھی کہتی ہے نا، اور آپ نے سنا ہوگا ہم مرد سے کس بات میں کم ہے۔ تو یہ سوالات تو پہلے ہی ہوتے تھے، تو اس کا فیصلہ جب اللہ کے نبی نے کر دیا، افسوس ہے وہ جو میڈیا والے یا جو بھی یہ کرتے ہیں، یہ اسلام دشمن عناصر ہیں جو عورتوں کو مردوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، اس کی ڈیوٹی الگ لگائی ہے، مرد کی ڈیوٹی الگ ہے۔ عورت نے عورت والی ڈیوٹی نبھانی ہے، مرد نے مرد والی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ آخر عورتوں نے جب پوچھا کہ یہ ہمارے دین اور عقل میں کبھی مردوں سے ہم کیسے کم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک مرد کے مقابلے میں عورت کی آدھی گواہی نہیں مانی جاتی؟ جب 2 عورتیں اکٹھی ہو کر گواہی دیں پھر ایک مرد کے برابر گواہی مانی جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ عورت کی عقل کی کمی کی وجہ سے، یہ عقل میں مرد سے کم ہے عورت، اور دوسری دین میں ہم کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پر ایک وقت ایسا نہیں آتا کہ اس وقت تم نہ نماز پڑھ سکتی ہو، نہ روزہ رکھ سکتی ہو؟ ایام ماہواری میں کیا مرد پر یہ وقت آتا ہے؟ عورتوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری دین میں کمی ہے، مرد پر یہ کبھی وقت نہیں آتا کہ نماز چھوڑے یا روزہ۔ تم پر ہر مہینے میں تقریباً آ جاتا ہے، نماز بھی چھوڑی گئی، روزے بھی گئے، قرآن مجید کی تلاوت بھی گئی، سب کچھ گیا۔ تو مرد، اس لیے مرد کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے افضل رکھا ہے، تو ہمیں افضل ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مرد کا درجہ اللہ نے کیا رکھا ہے سنیں۔ ابو داؤد اور حاکم اور اللہ کا بھلا کرے یہ بہقی میں حدیث ہے حسن سند کے ساتھ، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ گئے کہیں پر، تو وہاں پر دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ واپس آئے، بات ذہن میں رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں عربی نہیں پڑھ رہا، ٹائم زیادہ گزر جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہاں دیکھا وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم میرے پاس میری قبر پر سجدے کرو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی نہیں کریں گے۔ تو پھر فرمایا، نہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ فرمایا اگر انسان میں سے انسان کو سجدے کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عورتوں سے حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوندوں، اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ان پر حق ادا کیا ہے۔
اتنی مرد کو عورت پر فضیلت ہے. اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو مرد کو سجدے کا حکم دیتا کہ عورت مرد کو سجدہ کرے. اب اس کو عورت کو حکم ہوتا ہے مرد کو، لیکن سجدہ منع ہے، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں. تو اس مرد کی کیا فضیلت ہوگی اور عورت کی کیا ہوگی؟ تو عورتیں خود اندازہ لگا لیں، کیونکہ یہ پروگرام عورتوں کا ہے. عورتوں کو اس قسم کی باتیں ہو سکتا ہے پہلے نہ سنی ہو کبھی یہ حدیث. تو اور حدیث ہے ترمذی میں اور ابن ماجہ میں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا. جب فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے، کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو پھر وہ جو جنت میں حوریں ہیں، فرمایا وہ حور، فرمایا الا قالت زوجته من الحور، وہ حور جو زوجہ ہے، بیوی ہے، وہ کہتی ہے جنت میں سے جو کی بیوی بنے گی، اس سے کہتی ہے کہ اس کو تو تکلیف نہ پہنچا. اللہ کو بلکہ بدعا دیتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، قاتل اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچا، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، تجھ سے رخصت ہو کر بھی یہ ہمارے پاس آ جائے گا. یعنی عورت کو جو دنیا کی عورت جو مرد کو تکلیف پہنچاتی ہے شوہر کو، تو جنت والی حوریں بھی اس کے لیے بدعا کرتی ہیں کہ اس کو کیوں. اس کا مطلب ہے جنت والی حوریں بھی اپنے شوہر کا قدر جانتی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ جنت کی حوریں ہیں، لیکن مرد اپنے شوہر کی قدر کیا ہے وہ جانتی ہے. اس نے یہاں پر یہ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، فرمایا خیر النساء، عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری مائیں بہنیں وہ عورتیں بیٹیاں جو اوپر سن رہی ہوں گی بہتر ہونا چاہتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کہ بہترین عورت کون سی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، نسائی کی حدیث ہے حسن سند کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جسے خاوند دیکھے اور تم اپنے خاوند کو خوش کر دے، صرف دیکھنے سے ہی خاوند کو خوش کر دے. ایک یہ نشانی ہے بہترین عورت کی. ایسے نہیں ہے خاوند سے دیکھا اور اس کی نظروں سے ایسا ہوا خاوند بجائے خوش ہونے کے ایک تو تھکا ہوا باہر سے آیا ہو گھر آتے ہی اس کو اور اس نے تیور چڑھا دیا، اس کی حالت بنا دی. فرمایا نہیں، وہ عورت بہترین عورت ہے جس کو گھر میں آ کر اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ شوہر خوش ہو جائے. اور دوسری بات فرمایا کہ جب عورت کو اس کا شوہر حکم کرے تو اسی وقت اس کی اطاعت کرے. سمجھ جائیں اس میں کیا الفاظ ہے؟ جب شوہر اس کو حکم کرے تو وہ عورت اپنے شوہر کی اسی وقت اطاعت کرے، سیدھے بہانے نہ بنائے. تو یہ بہترین عورت اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ بہترین عورت. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی، عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کرے. سمجھ گیا حق مرد کا حق کیا ہے اور وہ حق کیا ہے؟ اگر وہ اس کو طلب کرے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو طلب کرے اور وہ عورت اونٹ پر سوار ہو تو وہ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کر دے. یہ بھی نہیں کہنا کہ میں اس پر اونٹ پر سوار ہوں، تو اتنی اطاعت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے عورت کا حق، اللہ کا حق ادا کرنا. اس سے
اپنے شوہر کا حق ادا کر دیا، اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اور جس نے اللہ کا حق ادا کر دیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب۔ یہ اور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب اپنی اہلیہ کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کر دے اور ناراض ہو کر سو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کا شوہر اس سے ناراض رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اب کون عورت ہوگی جو یہ چاہے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت برستی رہے؟ وہ تو رحمت چاہے گی نا۔ جب رحمت چاہے گی تو ہر حال میں اپنے شوہر کا کہنا مانے، کسی وقت بھی اسے جو ہے اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے، دنیا فائدے کی چیز ہے، اور دنیا کا بہترین فائدہ جو پہنچانے والی چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ جس کو نیک عورت مل گئی تو دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جس کو نیک نہیں ملتی وہ پھر ان سے پوچھ کر دیکھو کیا حالت ہوتی ہے اس کی، اللہ رحم فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ نسائی میں ہے کتاب و نکاح میں، فرماتے ہیں حسن سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ پوچھا گیا کہ عورتوں میں بہتر عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے، بہترین عورت، اور جب اس کو حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے، اس کو جواب نہ دے، اور اپنے نفس اور اپنے مال میں ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو ان کے خاوند کو ناپسند ہو، یعنی اپنے رہن سہن میں، اپنے نفس میں، اپنے جسم میں ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کرے جو ان کے شوہر کو ناپسند ہو۔ دینداری کا ایسے نہیں ہے کہ شوہر دین کے خلاف اس کو حکم دے، نہیں، دین کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے اندر اطاعت ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور اپنے مال جو شوہر کا ہے اس میں بھی ایسا رویہ اختیار کرے کہ مال بھی ایسے طریقے سے خرچ کرے کہ شوہر خوش ہو، ناراض نہ ہو، اور اپنے جسم اپنے نفس کو بھی اس طریقے سے رکھے کہ شوہر اس وقت سے خوش ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ شوہر دیکھے تو خوش کر دے، لیکن جب وہ شوہر گھر سے چلا جائے تو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی جو ہے عزت کی حفاظت کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، اور اپنے مال جو ہے شوہر کا مال اس کی بھی حفاظت کرے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت اللہ اکبر، یہ دیکھو کتنی یہ جب فضیلتیں بتانے کے بعد، عورت کے حقوق بتانے کے بعد، اب عورت کے لیے حکم فرمایا۔ عن ابی ہریرہ تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے پابندی کے ساتھ، جس عورت نے 5 وقت پابندی سے نمازیں پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند اپنے شوہر کی اطاعت کی، 4 بات، کتنی آسانی ہے عورت، رمضان کے روزے رکھے، نماز 5 وقت پڑھی اور اپنی عزت کی حفاظت کی اور شوہر کی اطاعت کی، جس وقت کی بلایا چلی گئی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بارسامل بی بی، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں،
یہ تم نے اعمال جو کیے ہیں ان کی وجہ سے جنت کے جس دروازے سے تیرا دل چاہتا ہے چلی جا۔ کتنی فضیلت ہے ان عورتوں کے لیے، فضیلت کم ہے۔ اور دوسری وہ بات بتاتے ہیں فضیلت ماں کی فضیلت، مجھے یاد آ گیا آگے چلنے سے پہلے، ماں کی فضیلت، ماں کی دیکھو، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اب یہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں کب بنے گی؟ پہلے بیوی بنے گی، پہلے بیوی بنے گی تو پھر وہ ماں بنے گی، تو پھر اس کو وہ عہدہ ملے گا جنت، ماں کے قدموں میں جنت۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو پھر کہا نہیں جائے ہوگا للہ سے امامت پھر ملی امتحانوں میں کامیاب ہونے کے بعد۔ اور اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ ہر عورت کے قدموں میں جنت ہے۔ کیا کافر کے عورتوں میں قدموں میں یہود و نصارہ کی؟ نہیں، یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے ماں کے قدموں میں جنت، اس کے پہلے وہ بیوی بنے گی۔ جب وہ بیوی کے امتحان میں، شوہر والے امتحان میں کامیاب ہو گئی تو بعد میں ماں بنتی ہے نا، تو پھر اس کے قدموں میں اگر وہ کرتی رہی شوہر کے ساتھ وہی رویہ جو کرنا، پھر یہ فضائل کہاں ہوں گے؟ تو اب یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول شرمگاہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ، جو عورت یا مرد مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک تو جو ان کے دو جبڑوں کے درمیانی زبان ہے اور دوسری جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ فرمایا جو مرد یا عورت مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے کہ ان کو میں غلط استعمال نہیں کروں گا یا کروں گی، گالی گلوچ نہیں، بددعا نہیں، جو یہ باتیں، تو اس کے لیے فرمایا، اور دوسری شرم کی حفاظت کی، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، یعنی اسی جنتی ہونے کی ضمانت اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیتا ہوں، وہ دو چیزوں کی ضمانت جو مجھے دے کہ میں اپنی زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ اور یہ جامع ترمذی میں ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس شخص کو اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ کے شر سے بچا دیا، دو چیزیں کتنی اہم ہیں، جس شخص کو اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ کے شر سے، زبان کا بھی شر ہے، شرمگاہ کی بھی شر ہے، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، اور فرمایا تو بچا دیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلاکت اور تباہی کن چیزوں میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان ذاکرہ، ایک تو وہ زبان جو اللہ کے ذکر کرتی رہے، نمبر دو وہ قلب شاکرہ، جس کا دل شکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر کرتا رہے، وہ زوجۃ، اور وہ بیوی جو آخرت کی زندگی سنوارنے میں شوہر کی مددگار بنے، اس کی معاون بنے، وہ بیوی جو شوہر کی مددگار بنے۔ اور چوتھی چیز ہے اس کا جو ہے آخرت کی تمہارے ہاں، یہ تین چیزیں جس میں ہیں، اس کے علاوہ باقی سب ہلاکت، ان تین چیزوں کے علاوہ باقی سب ہلاکت۔ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان یہ ہلاکت سے بچ گئی، دل میں شکر کرنے والا دل جس کے پاس ہو وہ بھی ہلاکت سے بچ گیا، اور ایسی بیوی جو آخرت سوار سے اپنی بھی اور مرد کی اپنے شوہر کی بھی، تو وہ بھی خسارے سے بچ گئی، جس کے علاوہ باقی سب ہلاک ہونے اور تباہی کا سامان ہے۔ یہ مسند احمد کی ہے صحیح طرح کے ساتھ، اور صحیح سے حبان میں صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں سعادت و خوش نصیبی دیتے ہیں، چار چیزیں، وہ کون سی؟ ایک تو نیک عورت، جس کے پاس نیک عورت وہ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ نمبر دو، جس کے پاس رہائش وسیع ہے،
رہنے کی جگہ کشادہ ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور تیسری چیز اچھا پڑوسی، جس کا اچھا پڑوسی ہے وہ بھی خوش قسمت ہے۔ اور تیسری چیز بہترین سواری جس کے پاس ہے وہ بھی خوش نصیب، خوش قسمت۔ یہ چار چیزیں جس کے پاس اچھی ہیں وہ خوش قسمت ہے۔ نیک عورت، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی، بہترین سواری جس کے پاس ہے وہ خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے۔ باقی چار چیزیں ایسی ہیں، برا پڑوسی، بری عورت، بری سواری اور رہائش کی جگہ جو تنگ، یہ انسان جو ہے بدبخت اور بد نصیب انسان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، اب آتا ہے مسئلہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں میں ایک ہی حدیث بیان کرتا ہوں، دو ہیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے، مختصر بیان کرتا ہوں۔ یہ اوپر والی جو ہے صحیح مسلم میں ہے، یہ جو بیان کر رہا ہوں مسند احمد میں ہے، لیکن ہے ملتی جلتی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم اٹھ کر گھر چلے گئے۔ گھر گئے، کچھ دیر کے بعد جب گھر سے پھر باہر تشریف لائے صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ آپ ذرا گھر میں غسل کر کے آئے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات تھی، آپ کیوں چلے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلاں عورت پر میری نظر پڑ گئی تھی۔ شیطان جو ہے نا، یہ اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان عورت کو سامنے سے بھی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، پیچھے سے بھی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، پھر اس کو وہ خواہش خیالات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز سے پاک ہے، لیکن یہ ہمیں تربیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا کہ ایسا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس عورت کی طرف میری نظر پڑی تو مجھے اپنی جو ہے خواہش پیدا ہوئی، تو میں فوراً اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی سے اپنی جو ہے خواہش پوری کی، حق ادا کی، اور اس کے بعد میں چلا آیا۔ تو یہ فرما کر کہنے لگے تم بھی ایسا ہی کیا کرو، بلکہ ایک اور روایت میں حکم بھی ہے یہی کیا کرو جب تم باہر جا رہے ہو، کسی عورت پر نظر تو ویسے تو ڈالنی نہیں ہے، اگر جل جائے نازرانی اور تمہیں وہ خیال پیدا آ جائے، خیال ہو جائے، تو فوراً فرمایا اپنے گھر میں آؤ اور گھر میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ حق ادائی کرو، تمہارا وہ جو خیال ہے وہ رفع دفع ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا اپنی ضرورت پوری کرو۔ اس طرح سے یہ حلال طریقے سے ضرورت پوری کرنا فرمایا افضل اعمال میں سے ہے، افضل اعمال، یہ بھی عمل ہے تمہارا۔ تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے کچھ شوہروں کے متعلق تھا، ٹائم تو آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، بیان کر ہو جائے گا 10 منٹ۔ اب یہ تو عورتیں کہتی ہوں گی صرف عورت کے اوپر پڑتا ہے، سب مردوں کے لیے بھی کچھ ہونا۔ اب مردوں کے اوپر بھی جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ بھی سن لیں۔ عورتیں اپنے جو مردوں کے حقوق ہیں وہ ادا کریں، اگر شوہر اس کے حق نہیں ادا کرتا تو اللہ اس کو دے گا، لیکن پھر مرد بھی سن لیں گے وہ بھی ان کے اوپر بھی کیا حقوق رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ میں عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا ایک تو یا تو وہ بڑے مال والی ہو، مال و دولت والی ہو، یا حسب نسب اس کا کوئی اعلیٰ ہو، تو تیسری یا حسن و جمال ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، تیسری چوتھی چیز یا اس کے دین کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، لیکن تم نے اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر شخص وہ ہے جو دیندار عورت دے کر اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ کیوں؟ دیندار کو یہ سب حقوق پتا ہوں گے کہ میں نے شوہر کی کیا حقوق ادا کرنا ہے۔ وہ جو بے دین ہوگی وہ تو پھر چلے گی جیسے چلے گی، اور تو آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ حسن کو نہ دیکھیں، اس کو حسن نسب کو نہ دیکھیں، اس کے مال و دولت کو نہ دیکھیں، بے شک غریب ہے اس کو دیکھیں گا، وہ دیندار ہے تو غریب ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، اس سے نکاح کریں، آپ ہمیشہ امن و سکون سے رہیں گے، سکون آپ کو ملے گا۔
دوسری حدیث ہے صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نکاح، بہترین نکاح وہ ہے جو اخراجات کے لحاظ سے سب سے زیادہ آسان ہے۔ نکاح میں تکلیف میں نہ ڈالا جائے اپنے آپ کو یا سسرال کو، آسان سے آسان جو ہو سکے وہ نکاح کرے، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں مسالے بہت ہیں، ٹائم زیادہ گزر جائے گا۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیوی کا شوہر خاوند پر کیا حق ہے؟ وہ تو عورت تھی، اب عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر جب خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جو چیز خود پسند کرے کھانے کے لیے بیوی کے لیے بھی کرے، اور جو خود پہنے بیوی کو بھی پہنائے۔ خود اچھے اچھے لباس پہنتا جائے اور بیوی کو اچھے، یہ بھی غلط ہے، جو خود پہنے بیوی کو بھی پہنائے۔ اور چوتھا تیسری کہ اس کے چہرے پر نہ مارے، چہرے پر تو جانور کے بھی مارنا منع ہے، بعض لوگ بچوں کے چہروں پر مارتے ہیں، بیوی کے نہیں مارنا چاہیے، مارنا تو ویسے ہی نہیں چاہیے، اور اسے برا بھلا بھی نہ کہے، بلکہ اگر کوئی اس سے ناراض بھی ہو جاتی ہے، مارنا بھی نہیں ہے۔ اب شوہر بھی کہے گا کہ میں نے مارنا بھی نہیں ہے، اس کو گالی بھی نہیں دینی ہے، برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل بتایا ہے کہ جب شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے کسی وجہ سے تو اس سے گھر میں علیحدگی اختیار کرنا، یعنی بستر سے الگ ہو جائے یا بولنا بند کر دے اس کے ساتھ، تو یہ کرے گا تو وہ خود ہی معاملہ طے ہو جائے گا، مارنے سے نہیں ہوتا، تو مارنا نہیں چاہیے۔ میں یہاں پر اپنی تعریف خود نہیں، میری شادی کو تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں، آپ میری غیر موجودگی میں میری بیوی سے پوچھ سکتے ہیں، الحمدللہ آج تک میں نے اپنی بیوی کو نہ کبھی مارا، تھپڑ بھی نہیں مارا، اور نہ کبھی آج تک گالی دی۔ ناراضگیاں ہماری بھی ہوتی ہوگی، نہ گالی دی نہ مارا، وہی حدیث سے عمل کیا، الحمدللہ بالکل اچھی زندگی گزر رہی ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسی پہ عمل کریں، انشاءاللہ ان کی بہت اچھی زندگی۔ اگر شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، نہیں بولتا، اس کو بستر سے الگ کر دیا ہے، تو وہ اس سے نیند بات کر لے، معافی مانگ لے، کیا ناراضگی وہ دور کر دیتی جو ناراضگی شریعت کے اندر رکھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فاتقوا اللہ فی النساء، کہ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، مردوں کو بھی ڈرایا کہ ان کے حق ان کو دو، ان سے ڈرتے رہو۔ اور یہ اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم پر معروف کے مطابق بیویوں کا کھانا اور کپڑے پہنانا فرض ہے۔ معروف کے مطابق جو کسی اللہ نے طاقت دی ہے، ایسے نہیں ہے طاقت دی ہے آپ کو بیوی کو پہنائے 1000-2000 روپے جوڑے گی اور پہنائے تو 500 روپے والا جوڑا، یہ بھی کنجوسی ہے۔ اور اگر آپ کو طاقت اللہ نے دی ہے 500 کی اور پہنائے 1000 کا، یہ فضول رکھتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے جیسی تم میں طاقت ہے ایسا خود بھی پہنو، بیوی کو بھی پہناؤ، جیسی خود میں طاقت ہے خود بھی کھاؤ، بیوی کو بھی کھلاؤ، یہ تم پر فرض ہے۔ اور یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں ہے، اور اللہ کا بھلا کرے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں کامل مومن وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور جو اپنی عورتوں کے حقوق میں اچھا ہو، ان کے ساتھ ان کے حقوق اچھائی کے ساتھ ادا کرتا ہو، عورتوں کے حقوق میں بھی اچھا ہو اور اخلاق بھی اچھا ہو، یہ تم نے بہترین ایمان والا۔ ادھر عورت بہتر بتائی کون سی ہے، ادھر مرد بتایا کہ یہ بہترین مرد ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اپنے گھر میں اچھے کردار اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ یعنی کسی ایمان والی عورت سے بغض نہ رکھے۔ بیوی سے کیا بغض؟
ہاں کسی وجہ سے اس کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ناپسند نہیں آتی، اس سے یہ بغض رکھتا ہے، غصہ رہتا ہے، اس کا حل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اس کی کوئی ایک عادت ایسی ہے جو تجھے ناپسند ہے، جس کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے، دوسری عادت اس کی آپ کو پسند بھی لازم ہوگی۔ ایسے نہیں کہ سب آپ سے نہ کوئی چیز آپ کی پسندیدہ بھی ہوگی، تو جو ناپسند ہے اس کو درگزر کریں، جو پسند ہے اپنی بیوی کی چیز اس کو دیکھتے رہیں، اس پر اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہیں، ان سے محبت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی محبت قائم و دائم رہے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے گھر میں رہنے کا طریقہ۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو بعض شوہروں کی حالت ہوتی ہے باہر سے آئے اور چارپائی پر بیٹھ کر گھر میں آتے ہی عورتوں پر حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ گھر میں آئے جو آپ کے کام کرنے کا بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹائیں، اس ہاتھ بٹانے میں میاں بیوی میں محبت بڑھے گی۔ وہ ظاہر ہے آپ کی بیوی ہے، ظاہر آپ کو کچھ کہے گی تو نہیں، اگر آپ اس کو نہ ہاتھ ستائیں گے، اس پر حکم چلائیں گے، یہ کر، پیر دھو، یہ کر، وہ کر، پانی لا، ادھر سے جا، خود پانی اس کے پیلے، خود وہ کر، تو آج سے آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت پیدا کرنے والی اسلام نے باتیں بتائی ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ دیکھا، بیوی پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب اس سے راضی ہو جائے، جو بیوی پر خرچہ کرے گا یہ اس کا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو بعض لوگ اس میں شاید کنجوسی کرتے ہیں۔ تو ایک اور روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی خرچ کرے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمے بھی ڈالے، یہ محبت ہے؟ نہیں، وہ محبت میں لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر دے گا۔ یہ ہے شوہر کے لیے احکامات۔ تو پھر فرمایا، اور ایک اور سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر بیویاں شوہروں کی فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر رہے، پھر شوہر کو اس کو سزا دینے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو سزا دے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور آگے چلیں، اور یہ ایک روایت اور بیان کر دوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پتھری سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں کی پتھری سے اور اماں حوا کو پیدا کیا۔ فرمایا پتھری ٹیڑھی ہے، پتھری جو ہے سیدھی نہیں ہے، اور فرمایا یہ پتھری جب تم اس کو سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ پتھری ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے اس پتھری کو اپنے سینے میں اپنے ساتھ ہر وقت رکھے ہوئے، تو ٹیڑھی کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے، اس کی کیسے حفاظت کرتے ہو اپنی سینے کی پتھری کی، اس کو چوٹ نہیں لگنے دیتے ہو، اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہو۔ یہ مثال اس لیے تھی کہ عورت کی آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو ٹیڑھی لگتی ہے، تو اس کو ٹیڑھی نہ سمجھے، اس کو ویسے ان کی ہر عورت کی عادتیں اپنی ہوتی ہیں، اس کے عادتیں اپنی ہوتی ہیں، لہذا ان کی اچھی باتوں کو دیکھتا رہے، اچھی باتوں پر جو ہے اپناتا رہے، اور باقی اس کے ٹیڑھے پن کو چھوڑ دے اس کی حالت پر، اور اس سے اپنا فائدہ حاصل کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھری ٹوٹ جائے گی۔ اس کا یہ فرمایا کہ اس کا ٹوٹنا جو ہے اس کا طلاق ہے، یعنی اگر وہ اپنی کرو گی نہیں میں تو ایسے سیدھی کر دوں گا، ایسے وہ طلاق ہو جائے گی، آپ کے ساتھ رہے گی نہیں۔ تو یہ آخری حدیث ہے ابو داؤد میں حسن سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت کو، یہ بھی ایک ہے آج کل بیماری، کوئی شخص کسی عورت کو خامر کے خلاف یا غلام کو اپنے آقا کے خلاف اگر کوئی بھڑکاتا ہے تو فرمایا
وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، سخت الفاظ ہیں. ہمیں جو ہے عورتوں کو بھڑکانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسی باتیں کرنی چاہیے میاں بیوی کی آپس میں محبت قائم رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنایا ہم سب مردوں اور عورتوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تک کا پروگرام ختم ہوتا ہے اور اب جو ہے خواتین اپنا تربیتی پروگرام شروع کر دیں اپنے حساب سے، اور مرد حضرات بھی اپنے حساب سے اپنا تربیتی پروگرام شروع کریں گے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.